آج ہم کچھ خاص مواد کا جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے کشمیر کمیٹی کے چیئرمین کی حیثیت سے 2008 سے 2018 تک کے کردار پر ہے۔ جی بالکل۔ مقصد یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو ذرائع ہیں ہمارے پاس، یہ ان کے دورے چیئرمین شپ کے بارے میں کیا خاص باتیں بتا رہے ہیں، کیا سرگرمیاں تھیں، تو آئیے دیکھتے ہیں۔ بالکل، اور ہماری توجہ بس اسی پہ رہے گی کہ یہ دستاویزات کیا کہتی ہیں اس مخصوص عرصے کے حوالے سے۔ اچھا، تو ان ذرائع میں ایک آپ کہہ لیں بڑا دعویٰ سامنے آتا ہے جی، کہ مولانا فضل الرحمان نے قومی اور بین الاقوامی سطح پر کشمیر کے مسئلے کو مطلب جس مدلل انداز میں پیش کیا، وہ بقول ان ذرائع کے پہلے نہیں دیکھا گیا پاکستان کی تاریخ میں۔ اچھا۔ اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ انہوں نے وہ مہاجر کشمیریوں کے کیمپوں کا دورہ کیا اور کشمیری قیادت سے بھی ملاقاتیں کی۔ ہاں، اور ذرائع اس بات کو آپ کہہ لیں سپورٹ کرنے کے لیے کمیٹی کی سرگرمیوں کی تفصیلات بھی دیتے ہیں۔ جیسے کہ مثال کے طور پر وہ بتاتے ہیں کہ 2010 میں کوئی 22 میٹنگز ہوئیں، جبکہ 2017 میں یہ تعداد صرف 5 تھی۔ تو یہ اعداد و شمار تو ایک طرف، لیکن زیادہ اہم بات شاید یہ ہے کہ ذرائع صرف اندرونی اجلاسوں تک محدود نہیں رہتے، وہ وسیع بین الاقوامی رابطوں کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ اچھا، یہ بین الاقوامی رابطے یہ کون کون سے تھے، ذرا تفصیل بتائیں گے؟ جی، ذرائع میں کئی نام ہیں۔ فرانس کا ذکر ہے نومبر 2008 کا، برطانیہ کا ذکر ہے 2010 اور پھر سپٹمبر 2012 میں، ایران کا بھی جنوری 2009، یہاں تک کہ بھارت کا اکتوبر 2011، سعودی عرب جنوری 2015 اور آسٹریلیا بھی اکتوبر 2011۔ کافی وسیع فہرست ہے۔ جی، اور خاص طور پر وہ آسٹریلوی ہائی کمشنر اور فرانسیسی سفیر سے ملاقاتوں کا حوالہ دیتے ہیں۔ اچھا، تو ان ملاقاتوں کا مقصد کیا بتایا گیا ہے ان ذرائع میں؟ دیکھیں، ذرائع کے مطابق تو بنیادی مقصد یہی تھا کہ ان ممالک کو کشمیر کی اصل صورتحال اور پاکستان کے موقف سے آگاہ کیا جائے۔ صحیح۔ اور یہ صرف دو طرفہ ملاقاتیں نہیں بھی، ذرائع یورپی یونین، OIC اور یہاں تک کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل جیسی بین الاقوامی تنظیموں کے ساتھ رابطوں پر بھی زور دیتے ہیں۔ اقوام متحدہ کا ذکر دلچسپ ہے، اس حوالے سے کوئی خاص مثال ہے مواد میں؟ جی ہاں، ایک مثال دی گئی ہے فروری 2014 کی۔ کمیٹی نے جنوری 2014 کے اجلاس میں فیصلہ کیا تھا اور پھر ایک وفد اقوام متحدہ بھیجا گیا۔ اچھا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ اس وفد میں وہاں جا کر کشمیر پر اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں ان کی یاد دہانی کروائی اور پاکستان کا جو موقف تھا وہ تفصیل سے پیش کیا۔ تو مطلب ایک فعال کوشش نظر آتی ہے بین الاقوامی فورمز پر۔ جی، ایسا ہی لگتا ہے ان ذرائع کی روشنی میں کہ صرف بیانات نہیں بلکہ اداروں تک پہنچنے کی کوشش تھی۔ اور وہ جو آپ نے بھارت کے ساتھ رابطے کا ذکر کیا تھا، اکتوبر 2011 میں بھارتی ہائی کمشنر سے ملاقات، اس کا کیا پس منظر بتایا گیا؟ جی، ذرائع کے مطابق اس ملاقات میں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کے جو مبینہ مظالم تھے ان پر پاکستان کا باقاعدہ احتجاج ریکارڈ کروایا گیا۔ صرف احتجاج؟ نہیں، صرف احتجاج نہیں بلکہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلے کے مستقل حل پر بھی زور دیا گیا۔ تو یہ ذرائع جو تصویر پیش کر رہے ہیں وہ ایک ایسی کمیٹی کی ہے جو سفارتی محاذ پر کافی آپ کہہ لیں متحرک نظر آتی ہے۔ تو اگر ہم ان تمام سرگرمیوں کو دیکھیں، جو میٹنگز ہوئیں، بین الاقوامی دورے ہوئے، اقوام متحدہ میں وفد بھیجا گیا، بھارتی ہائی کمشنر سے احتجاج کیا گیا، ان سب کو ملا کر ان ذرائع کے مطابق لب لباب کیا بنتا ہے؟ مطلب وہ کیا حاصل کرنا چاہ رہے تھے؟ دیکھیں، اگر ہم ان ذرائع میں جو بڑا تناظر پیش کیا گیا ہے اسے سمجھنے کی کوشش کریں تو لگتا ہے کہ بنیادی مقصد کشمیر کے مسئلے کو بین الاقوامی سطح پر زندہ رکھنا تھا۔ صحیح۔ بھارتی بیانیے کا مقابلہ کرنا تھا اور یہ یقینی بنانا تھا کہ پاکستان کا جو موقف ہے اسے نظر انداز نہ کیا جائے۔ یعنی کشمیریوں کی مؤثر نمائندگی ان ذرائع کی نظر میں؟ جی، ذرائع ان تمام اقدامات کو کشمیری عوام کی مؤثر نمائندگی اور وکالت کے طور پر ہی پیش کرتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہ مواد جو ہم نے دیکھا یہ مولانا فضل الرحمان کے کشمیر کمیٹی کے چیئرمین کے طور پر گزرے 10 سال یعنی 2008 سے 2018 تک اس کا ایک خاکہ پیش کرتا ہے۔ جی،
جس میں کمیٹی کی میٹنگز وسیع بین الاقوامی روابط اور وکالت کی کوششوں کو کافی نمایاں کیا گیا ہے۔ بالکل، اور ان ذرائع سے جو مرکزی دلیل ابھرتی ہے وہ یہی ہے کہ اس دہائی کے دوران کشمیر کوز کے لیے ایک فعال اور بظاہر مؤثر سفارتکاری کی گئی۔